العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ گناہ کی 3 قسمیں ہیں۔ گناہ کی پہلی قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالی ہرگز نہیں بخشے گا، وہ ہے شرک۔ گناہ کی دوسری قسم وہ ہے جس کی مغفرت ہو سکے گی، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ گناہ کی تیسری قسم وہ ہے جس کا بدلہ اللہ لیے بغیر نہ چھوڑے گا، اور وہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی، حقوق العباد کی خلاف ورزی۔ شرک کا تعلق اس گناہ سے ہے جسے اللہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وما للظالمین من انصار، گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا تعلق غیر تائب مشرک کے ساتھ ہے جو توبے کے بغیر مر جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مل موجبتان، 2 واجب کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ رہا تائب، تو اللہ توبہ کرنے پر شرک اور شرک کے علاوہ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے نبی آپ کہہ دو، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ تو توبہ کرنے پر شرک اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے گا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر کے میرے پاس آئے بشرطے کہ ان میں شرک نہ ہو تو میں تجھ پر اپنے مغفرت اور بخشش کی برسات کر دوں گا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کی معافی ممکن ہے۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معراج کی رات آپ کو 3 تحفے عطا کیے گئے۔ نمبر 1، آپ کو 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ کو دی گئی۔ نمبر 3، آپ کی امت کے اہل کبائر کے لیے بخشش کا وعدہ کیا گیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ یہ معافی اللہ کی رحمت سے بغیر عذاب کی بھی ہو سکتی ہے یا عذاب کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے جو آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی جان پر زیادتی کرنے والا تھا۔ عابد عبادت گزار جب بھی اپنے بھائی کو گناہ میں ملوث دیکھتا تو اسے نصیحت کرتا، کہتا اللہ سے ڈر، گناہ سے باز آ جا۔ حسب عادت ایک دفعہ اس نے اپنے بھائی کو گناہ میں مشغول دیکھ کر نصیحت کی، اللہ سے ڈر، گناہ سے باز آ جا۔ تو گنہگار کہنے لگا مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگران بنا کر کے بھیجا گیا ہوں؟ جواب سن کر عابد نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا یا جنت میں داخل نہ کرے گا، جنت نہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لی۔ جب ان دونوں کو اللہ کے ہاں جمع کیا گیا، جب یہ دونوں اللہ کے حضور پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے گنہگار سے کہا جا میری رحمت کی بنا پر جنت میں داخل ہو جا، اور عابد سے اللہ نے فرمایا کیا تو میرے بارے میں جانتا ہے؟ کیا تو میری چیز پر قادر ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا اسے جہنم میں جھونک دیا گیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، اس نے یہ کلمہ زبان سے ایسا نکال دیا جس نے اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دی۔ تو اس واقعے سے بھی معلوم ہوا گناہ چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ شرک نہ ہو تو وہ اللہ کی مغفرت کا حقدار بن سکتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کی مغفرت سے دور کرنے والا خود اللہ کی مغفرت سے محروم ہو سکتا ہے، خود اللہ کی مغفرت سے دور ہو سکتا ہے۔ فرمایا اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو انہیں بخش دے گا۔ شرک سے کمتر گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ نے بہت سارے اسباب مقرر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، برائیوں کو مٹانے والی نیکیاں، جیسے اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو لے جائیں گی، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی۔ نمبر 2، دنیا، برزخ اور قیامت کے روز گناہوں کا کفارہ بننے والے مصائب۔ دنیا میں اہل ایمان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ برزخ میں عذاب دے کر، قبر میں عذاب دے کر اسے آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح میدان محشر میں آنے والی مشکلات، میدان محشر کی ہولناکیاں بھی بندے مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ نمبر 3، اہل ایمان کی ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعائیں۔ نمبر 4، شفاعت۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت، جس کے سب سے زیادہ مستحق اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں۔
جبکہ شرک کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مشرک نے خود اپنے لیے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا، اس نے خود اپنے آپ پر اللہ کی رحمت کی راہیں مسدود کر دی۔ توحید کے بغیر نہ نیکیاں اسے نفع دیں گی، فائدہ دیں گی، نہ توحید کے بغیر اس پر آنے والی مشکلات اور مصائب اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکیں گی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ یقیناً اس سے بڑا ظلم کون سا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مخلوق کو جو مٹی سے پیدا کی گئی ہے، جو ہر پہلو سے ناقص ہے، ہر لحاظ سے محتاج ہے، جو اپنی ذات کے نہ نفع نقصان کی مالک ہے نہ دوسروں کی نفع نقصان کی مالک ہے، ایسی حقیر بے بس لاچار مخلوق کو اس ہستی کے برابر ٹھہرایا جائے جو ہر چیز کا خالق ہے، جو ہر لحاظ سے کامل ہے، جو اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، جس کے قبضے قدرت میں نفع نقصان ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی محروم کرتا ہے، مخلوق کے پاس جو بھی نعمت ہے اس کی عطا کردہ ہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ آج کے لیے بس یہ ایک آیت کریمہ کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔